حضرات اب دعا کرنی ہے، اور دعا تو اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے، غفلت کے ساتھ، بھول کر، یاد کے ساتھ، دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، جس طرح سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے انسان وہ دعا ہے۔ ہر طرح کی دعا اللہ کے نزدیک دعا ہے، لیکن وہ دعا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے جب انسان واقعتاً ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کبھی حالات کا مارا ہوا، پریشانیوں میں، مشکلات میں گھرا ہوا، اور اس کے سامنے کوئی راہ نجات، کوئی سلامتی کا راستہ نظر نہ آتا ہو، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ آج جس طرح سے ملک پر حالات مسلط ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اندر سے ٹوٹ گیا ہے، اور ابھی ہمارے حضرت مولانا سہراب صاحب دامت برکاتہم ہمیں بڑے حوصلے کی تلقین کر رہے تھے، ہمت نہ ہارنے کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ شاید وہ محسوس کر رہے تھے کہ پوری امت اور پوری مسلم قوم حالات کا شکار ہو کر ٹوٹ گئی، لیکن یہ جب ٹوٹ جاتا ہے دل تو یہ اللہ کے نزدیک بڑا معتبر ہو جاتا ہے۔ ایک روایت اس طرح سے آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا انداز ہے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ان دلوں کے پاس ہوتا ہوں جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کی ایک شعر کے ذریعے سے تشریح کی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ ہمارا دل جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے حالات نے واقعتاً اگر ہمارے دل کو توڑ دیا ہے تو اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنتا ہے، ہر شخص کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عالم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب